میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا، ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد۔ یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں۔ جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا، لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا۔ کریں بات آپ یہ، میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں پر مجھے بڑا لاڈلا ہے۔ کریں بات آپ۔ جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے، مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے۔ اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا۔ نبی پاک بڑے مہربان بڑے مہربان بڑے مہربان، پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے۔ تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو، اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں اور چھوڑیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نعت خواں آتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے، کہتا ہے تو جنتی۔ خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں، تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم کلندر لوگ ہیں، ہم کلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات، کوئی نقطہ آفرینی کرتے، کوئی نقطہ سناتے۔ یہ آپ نے کیا سنایا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم کلندر ہو۔ تم کلندر نہیں، تم پاگل ہو۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ کلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے، وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے۔ تو کلندر ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کلندر کا نام حسن بصری ہے، کلندر کا نام جنید بغدادی ہے، کلندر کا نام داؤد طائی ہے، کلندر کا نام سری سختی ہے، کلندر کا نام معروف کرخی ہے، کلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، کلندر کا نام مہر علی ہے، کلندر کا نام جماعت علی ہے، کلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے۔ یہ کلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور آپ چونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں۔ قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی، اور یہاں ڈھٹائی کے ساتھ دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں۔ یہ فاسد نظریات ہیں، یاد رکھنا، فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت۔ تو میرے دوست عمل والی زندگی پہ آؤ، یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو 5 علامتیں ہیں، 5 اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو دل ڈر جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پا جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کریں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ 5 علامتیں پائی جائیں گی
اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ سچے مومن ہیں۔ کرتے پھریں اپنے حساب سے لوگ تشریح نکالتے پھریں کہ میرے سے اچھا مسلمان کون ہوگا، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، اس کا ذکر ہو تو دل ڈرتا ہے۔ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ لو رب پر بھروسہ کتنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرو نماز قائم کرنے میں تمہارا معیار کیا ہے۔ یہ دیکھو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں کتنے سخی واقع ہوئے ہو۔ اگر یہ 5 باتیں پائی جاتی ہیں تو اولئک ھم المؤمنون حقا، میرا رب فرماتا ہے یہ وہ سچے مومن ہیں جنہیں رب سچا مومن فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ ہیں میرے بندے، یہ سچے مومن۔ یا اللہ تو انہیں کیا دے گا، کیا عطا کرے گا جب تو کہہ رہا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے۔ یہ قرآن مجید کا مزہ تو لو یار کتنا زیادہ ہے۔ یہ سچے مومن ہیں، یا اللہ تو کیا دے گا انہیں؟ فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، یہ جو کہا نا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ مالک فرماتا ہے اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا، یہ تو تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ رب انہیں کیا کیا عطا فرمایا۔ لہم درجات عند ربہم، تمہیں کیا بتائیں اللہ انہیں کیا دے گا، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ اس نے لکھ دیا ان کا اجر، طے کر دیا ان کا انعام۔ ان کے لیے مالک کریم نے اپنی رحمت سے فیصلے کر دیے کرم والے۔ ہاں تم اگر دنیاوی طور پر دیکھنا چاہو، تم اگر سمجھنا چاہو تو فرمایا وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے بخشش ہے۔ جو خطائیں ہو گئیں بھول کے وہ اللہ معاف کر دے گا، ان کے لیے بخشش ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ صرف آخرت میں ہی نتیجہ ملے گا، یہ مت سمجھنا صرف بخشش ہی ملے گی، یہ مت سمجھنا کہ صرف اخروی زندگی ہی بہتر ہوگی۔ وَرِزْقٌ کریم، فرمایا ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کرے آپ سمجھیں قرآن مجید کا مزہ۔ وَرِزْقٌ کریم، انہیں میں باعزت رزق عطا کروں گا، روزی بھی ملے گی پر کہیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا، روزی ملے گی پر ذلت والی نہیں۔ وَرِزْقٌ کریم، کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا ہے۔ وقار والی روزی میں دوں گا، وقار والی۔ بس تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر۔ ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں، تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے، اعتماد خالق کتنا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو، رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو، درجے بھی بڑے دوں گا، جو خطائیں غلطی سے ہو گئیں وہ معاف بھی کر دوں گا۔ وَرِزْقٌ کریم، روزی ملے گی عزت والی۔ یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفال میں بیان